مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ سوال ہے وہ عید کے متعلق یہ ہے کہ عید کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن کس طرح خوشی منائی جائے؟ الجواب بعون الوہاب، عید اور بقرعید کا دن واقعی خوشی کا دن ہے اور یہ سالانہ عید ہے، تو خوشی بھی ہم اور آپ ویسے ہی منائیں جیسا کہ اسلام نے کہا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم اور آپ خوشی کے مارے شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو خوشی کے مارے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ تو ایسے ہیں جو شراب پینے میں لگ جاتے ہیں، ناچ گانے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جائز تفریح آپ کر سکتے، گھومنے کے لیے آپ جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اس سے آپ مسئلہ لے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 952۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور میرے پاس اس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں تھیں جو اشعار گا رہی تھی، جو بعاث کے دن انصار نے پڑھے تھے اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھی، یعنی اشعار پڑھ رہی تھی۔ یہ عید کا دن تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر بے شک ہر قوم کے لیے عید ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ تو پتہ یہ چلا اچھے اشعار پڑھ سکتے لیکن اچھا گانا نہیں سن سکتے، کیونکہ گانا کیا ہے؟ وہ آدمی کی شہوت کو ابھارنے والا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اشعار وغیرہ جو پڑھے جائیں اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ توحید کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 988، عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد کے اندر آئے، حبشہ کے رہنے والے، اور وہ لوگ کھیل پیش کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کچھ جائز کھیل کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے، میرے گھر سے دروازے پر تشریف لائے اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کو دیکھنے لگے اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر کے اوٹ میں کر لیا تاکہ میں پردے میں کھڑی رہوں اور ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب کھیل دیکھ کر میں اکتا گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جاؤ۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ جائز اشعار سن سکتے ہیں، جائز کھیل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔